السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تیسرا پارہ اور سورہ بقرہ چل رہی ہے، جس کے الحمدللہ ہم نے 2 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا رکوع سٹارٹ کریں گے اور ہم نے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ بھی جو لوگ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ترجمہ اور اس کی تھوڑی بہت کی جانے والی تشریح کو بھی اور اس قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ مکمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے آج کا ہم اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا آپ نے، الذی، اسے جس نے حاجہ جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان اتاہو، کہ دی تھی اسے، اللہ تعالیٰ نے، الملک، بادشاہی، اذ، جب، قال، کہا، ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، جو یحیی، جلاتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے، قال، اس نے کہا، انا، میں، احیی، جلا سکتا ہوں، و امیت، اور مار سکتا ہوں۔ قال، فرمایا، ابراہیم نے، فإن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یاتی، نکالتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فاتی بہا، تو نکال اسے، من المغربی، مغرب سے، فبہتا، تو ہوش اڑ گئے، الذی، اس کافر کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ تو یہاں ایک بہت ہی مشہور واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نمرود ایک بہت بڑا عراق کا بادشاہ تھا، جس کی بادشاہی دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی، اور جب اس کی بادشاہی دور دراز تک پھیلی تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو گیا کہ اس نے اس غرور میں آ کر خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اس نے لوگوں کو پھر زبردستی جس طرح بھی اپنا مطیع کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا اور اس سے انکار کر دیا، اس کو ماننے سے۔ اور پھر اس کے محل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کا مکالمہ ہوا۔ اس نے کہا کہ تم میری خدائی کے دعوے کو کیوں جھٹلاتے ہو، جبکہ میں خدا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے میں کیا طاقت ہے؟ میرا رب جس کو چاہے جلاتا ہے، جلا کا مطلب زندہ کر رکھتا ہے، اور جس کو چاہے مار دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 ایسے لوگوں کو بلایا اپنے قید خانے میں سے، ایک وہ تھا جس کی سزا معاف ہو چکی تھی اور جس کو رہائی ملنی تھی، اور ایک وہ تھا جس کو اس نے سزائے موت دے رکھی تھی۔ اس نے سزائے موت والے کو رہائی دے دی اور رہائی والے کو موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو، میں بھی چاہوں تو جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ اپنی جھوٹی خدائی کے دعوے کی لاج رکھ لی اس نے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو، یہ تو تم نے کر لیا جو کہ حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہی ہے۔ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تیرے میں اتنی طاقت ہے تو آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس وقت تو پورے محل میں خاموشی طاری ہو گئی اور اس کافر کے بھی ہوش اڑ گئے۔ جب اس کافر کو کچھ بن نہ پایا تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے سخت خلاف ہو گیا، اور اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے چلتے ہیں۔ او یا کلذی، یا اس شخص کو، مرہ، گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی یا، اور در حال یہ کہ،
خاویتن گری پڑی تھی اعلیٰ عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قالا کہنے لگا، انا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا ہذہ اللہ اسے اللہ تعالیٰ بعد موتہا اس کی ہلاک ہونے کے بعد، فاماتہ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے مئتا آمن 100 سال، ثم پھر بعثہ زندہ کیا اسے، قالا فرمایا کم لبثتا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا، قالا اس نے عرض کی لبثتو میں ٹھہرا ہوں گا یومن ایک دن، او یا بعد یومن دن کا کچھ حصہ، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل لبثتا بلکہ تو یہاں ٹھہرا رہا مئتا آمن 100 سال، فانظر اب دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ یہ باسی نہیں ہوا، وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، لنجعلک اور تاہم ہم بنائیں تجھے آیۃ للناس نشانی لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھ الی العظام اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیفا کیسے، ننشزھا ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں، لحمن گوشت، فلما پھر جب تبینہ حقیقت روشن ہو گئی، لہو اس کے لیے، قال اس نے کہا عالم میں جان گیا ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ کسی ایک نامعلوم شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، جو کہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، تو اس نے سوچا کہ کیسے اللہ پاک اس کو دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے جبکہ یہ تو ہلاک ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے ادھر ہی اس پر نیند طاری کر دی اور وہ 100 سال تک وہیں سویا رہا۔ جب 100 سال کے بعد اس کی نیند ختم ہوئی تو اللہ پاک نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو کتنا عرصہ یہاں رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو ایک دن یا پتہ نہیں پورا دن بھی نہیں رہا ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو 100 سال تک یہاں رہا ہے، اپنے کھانے کو دیکھ وہ اسی طرح تر و تازہ ہے، لیکن اپنے ساتھ چلنے والے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی الگ ہو چکی ہیں اس کے گوشت سے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تجھے اپنی نشانی دکھاتا ہوں اور لوگوں کے لیے تجھے نشانی بناتا ہوں۔ کس طرح سے اللہ پاک نے اس گدھے کی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا اور اس کے ساتھ اس گوشت کو لگایا اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ تو پھر وہ انسان اش کر اٹھا اور بول اٹھا کہ واقعی اللہ پاک کی ذات ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ پاک جس کو چاہے اس طرح سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی خدائی کے جلوے دکھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح طرح سے اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذہن جب اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے تو بھٹک پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بھٹکنے سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔